لاہور کے علاقے گلشن راوی میں بینک سے رقم نکلوانے والے 22 سالہ نوجوان کو ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ مقتول کی شناخت احتشام کے نام سے ہوئی ہے۔ لاش گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا ہے۔ اس بارے مزید بتائیں گے رانا محمد علی۔ جی، لاہور کے علاقہ گلشن راوی کے اندر ڈاکو نے واردات کی دوپہر کے وقت۔ ایک 22 سالہ احتشام جو فاروق گنج لاہور کا رہائشی ہے، جیسے بینک سے پیسے لے کے نکلا تو ڈاکو نے اسے لوٹنے کی کوشش میں مزاحمت پہ فائر کیا، جس کے نتیجے میں 22 سالہ احتشام اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ لاہور پولیس نے روٹین کی کارروائی کرتے ہوئے بچے کا پوسٹ مارٹم کروایا اور لاش ابھی کچھ دیر قبل میں اس وقت لاہور کے علاقہ فاروق گنج میں موجود ہوں۔ ان کے گھر ورثہ کو تدفین کے لیے لاش دے دی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد کل صبح 11 بجے نماز جنازہ کا وقت رکھا گیا ہے۔ مقدمہ جو ہے 392 اور 302 دفعات کے تحت تھانہ گلشن راوی کی حدود میں درج کیا گیا ہے۔ مزاحمتی طور پہ آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت ڈی آئی جیز نے اپنے بیان جاری کیے، لیکن تاحال ان ڈاکوؤں نے جنہوں نے ایک نوجوان لڑکے 22 سالہ لڑکے جو احتشام کی جان لی ہے، صرف 12,60,000 روپے کی خاطر انہوں نے جب پیسے چھینے ہیں تو پیسے چھینتے وقت جیسے ہی بچے نے مزاحمت کی، اس مزاحمت کے دوران انہوں نے فائر کیا جو بچے کے سینے میں لگا اور وہ موقع پہ جہاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے اور اسپیشلی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ ڈاکو جو ان سے کس طرف سے آئے، کون کون لوگ اس میں ملوث تھے۔ جو احتشام کے ساتھ موٹر سائیکل کے پیچھے سوار تھا وہ موجانہ طور پہ وہ بچہ جو بچ گیا جو احتشام کا دوست تھا، پولیس نے اسے بھی شامل تفتیش کیا ہے اور پولیس کی یہ کوشش ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے۔ لیکن ورثہ کا یہ مطالبہ ہے کہ لاہور کے اندر ہونے والی ڈکیتیوں میں بے گناہ افراد کی جو جانیں جا رہی ہیں اس کو روکا جائے۔ آئی جی پنجاب ہوں یا سی سی پی لاہور، ان کو چاہیے کہ ایسے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جی شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ منی بجٹ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے آرڈیننس جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ کو معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ صدر مملکت عارف علوی سے ایوان صدر میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات۔ ملکی معاشی صورتحال، آئی ایم ایف سے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے حکومت کے مطالبے پر منی بجٹ کے حوالے سے آرڈیننس جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ اہم موضوع پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا زیادہ مناسب ہوگا۔ پارلیمنٹ کا سیشن فوری طور پر بلایا جائے تاکہ آرڈیننس کی بجائے بل کو بلا تاخیر قانون بنایا جا سکے۔ اس سے پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملاقات میں کہا کہ حکومت ایک آرڈیننس جاری کر کے ٹیکسوں کے ذریعے اضافی ریونیو اکٹھا کرنا چاہتی ہے۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیہ کے مطابق صدر مملکت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر مذاکرات کی حکومتی کوششوں کو سراہا۔ ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ ریاست پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر قائم رہے گی۔ صدر مملکت کی جانب سے آرڈیننس سے انکار کے بعد وفاقی کابینہ نے منی بجٹ پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کے حوالے سے فائنانس بل آج ہی قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ سینٹ کا اجلاس بھی آج بلایا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد کا معاملہ، صدر مملکت کے انکار کے بعد حکومت کا منی بجٹ آرڈیننس کے بجائے پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ 170 ارب روپے سے زائد کے نئے ٹیکس اقدامات پر مشتمل فائنانس بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نئے ٹیکسوں کے نفاذ کے لیے مالیاتی بل کی منظوری دے دی گئی۔ منی بجٹ کی جلد از جلد منظوری کے لیے سینٹ کا اجلاس بھی آج شام 4:30 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے فوری بعد فائنانس بل کو ایوان بالا میں پیش کیا جائے گا۔ دوسری طرف وفاقی کابینہ کو کفایت شعاری اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کفایت شعاری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری بھی دے دی۔ اجلاس میں بجلی کے حالیہ بریک ڈاؤن پر رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے پاور ڈویژن کے حکام کو آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی کابینہ نے فائنانس سپلیمنٹری بل 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ اس بارے اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ فائنانس بل آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ حکومتی سطح پر کفایت شعاری کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ اعلان جلد ہوگا۔ اپنے ذرائع آمدن کے اندر رہتے ہوئے معاشی مشکلات پر قابو پا لیں گے، ایسا کہنا ہے وزیر اعظم کا، جبکہ پچھلی حکومت کی نااہلی اور مجرمانہ غفلت کا خمیازہ 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔
اب آپ کو بتائیں کہ IMF کو راضی کرنے کے لیے سیلز ٹیکس بڑھانے کا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے۔ اضافہ مختلف کیٹیگریز میں ہوگا۔ پاک IMF مذاکرات میں یہاں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حکومت نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کو رام کرنے کے لیے سیلز ٹیکس بڑھانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ اضافہ مختلف کیٹیگریز میں کیا جائے گا۔ مسودہ IMF کو بھی بھجوا دیا گیا، جس پر وزارت خزانہ کو آج جواب متوقع ہے۔ پنجاب میں انتخابات کب ہوں گے، تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ گورنر کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ بلیغ الرحمان نے عدالتی فیصلے کی تشریح اور وضاحت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ کیا ہے۔ گورنر پنجاب کے زیر صدارت اجلاس میں چیف سیکرٹری، IG پولیس، الیکشن کمیشن حکام اور دیگر نے شرکت کی۔ شرکاء نے صوبے میں انتخابات کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لیا، تاہم پولنگ کی تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے انتخابات سے متعلق عدالتی فیصلے کی تشریح اور وضاحت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلیغ الرحمان نے کہا، انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام نہیں، یہ ذمہ داری گورنر کی ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے، عمران خان کے پاس جلاؤ گھراؤ کے سوا کوئی پلان نہیں۔ رجیم چینج کے بیانیے سے امریکہ کو باعزت بری کر دیا۔ جلسوں میں سائفر لہرا رہے تھے، کہاں گیا وہ سائفر؟ عمران خان جیبیں بھریں اور لوگوں کے بچے جیل جائیں، بتائیں کیوں؟ وہ لاہور میں پارٹی کے نوجوان رہنماؤں سے خطاب کر رہی تھیں۔ وہ جو جلسوں میں خط لہراتے تھے کہ یہ سائفر ہے، وہ خط آپ نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی بھیجا، کدھر گیا وہ بیانیہ؟ میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سائفر فراڈ کے سوا کچھ نہیں، اور جو رجیم چینج کا جو بیانیہ تھا اس میں آپ نے امریکہ کو بالکل کل باعزت بری کر دیا۔ تو آج میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ حقیقی آزادی کا کیا ہوا؟ وہ امر بالمعروف کی جو کیمپین، ایک جھوٹ پہ بیسڈ کیمپین چلائی، اس کا کیا ہوا؟ غلامی نامنظور کے نعرے کا کیا ہوا؟ قوم کو، یوتھ کو بتائیں جن کو آپ نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اردو میں بتائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ آپ کے پاس نہ کوئی اکنامک پلان ہے، صرف گھیراؤ، جلاؤ، مار دو، مر جاؤ، جیل بھر دو، یہ ہے آپ کا ایجنڈا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے کہا ہے کہ سائفر کے معاملے پر جھوٹی کہانی عوام کو سنائی گئی، امریکی سازش کا شور شرابہ ہوا۔ عمران خان ہر جگہ یہ بات دہراتے تھے، آج وہ امریکی سازش کہاں چلی گئی؟ چیئرمین PTI نے آئینی پاکستان کے ساتھ غداری کی۔ الیکشن کے مطالبے کے پیچھے آپ کا مقصد بھی جلد منظر عام پر آ جائے گا، ملک احمد خان نیوز کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ نعرے لگاتے رہے اور کہتے رہے یہ سائفر والی کہانی، تو آج وہ ساری امریکی سازش کہاں چلے گی؟ وہ امریکی سازش آج ختم ہوگی۔ آج انہوں نے بری الزما قرار دے دیا کہ وہ امریکی سازش نہیں ہوئی۔ اس سائفر کی بیسس پر انہوں نے ایک بیرونی سازش کی کہانی گھڑی ہے، پاکستان کے سفارتی تعلقات کو داؤ پر لگایا ہے، انہوں نے آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے۔ آج آپ کا معاملہ یہ ہے، اگر صرف یہ ایک کیس سائفر والا چلے تو آرٹیکل 6 آپ کی گردن پہ ہے۔ روک کے کون بیٹھی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ، کیونکہ ملزم کون ہے؟ عمران خان۔ اس پہ مقدمہ نہیں چل سکتا۔ اقتدار کے نشے میں آپ بالکل بولے ہوئے پاگل پن کی حد تک، لیکن ایکچولی آپ کر کیا رہے ہیں؟ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ آپ نے کیا، پاکستان کی سیاست کے ساتھ جس طرح سے آپ نے زیادتی کی، وہ بڑا شور کر رہے ہیں کہ دیکھیں آئین کا تقاضا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر انتخابات ہوں۔ اس سے کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ انتخابات آپ پہلے دن سے متنازع کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کس ایجنڈے پر ہیں؟ اس بات کا بھی کوئی، آپ کے کیے کام چھپتے نہیں ہیں، آپ کے کیے کام جلدی پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی جلد انشاءاللہ عوام کے سامنے آئے گی کہ انتخابات کو اب اس شکل میں متنازع کرنے کی آپ کی خواہش کیا اور آپ اس کے پیچھے آپ کا کیا ایجنڈا ہے۔ اب آپ کو بتائیں، خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے 74 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ 16 مارچ کو شیڈیول قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے خیبر پختونخوا کے 8 حلقوں میں مجموعی طور پر 74 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ مراد سعید NA 4 سوات اور علی امین گنڈاپور NA 38 ڈیرہ اسماعیل خان سے میدان میں اتریں گے۔ عمر ایوب، اسد قیصر، شہریار آفریدی اور پرویز خٹک کے کاغذات بھی منظور ہو گئے۔ نامزدگی فارم 22 فروری تک واپس لیے جا سکیں گے۔
اسد عمر کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے. گورنر پنجاب نے ابھی تک صوبے میں انتخابات کی تاریخ نہیں دی. الیکشن کمیشن بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. آئین سے انحراف کی سزا غداری کے برابر ہے. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ دباؤ بڑھانے کے لیے منظم سازش کے تحت اعلیٰ عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. جمعے کے دن لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں دوبارہ دو ٹوک کہا گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں. 4 دن لگانے کے بعد گورنر کے ساتھ آخر میں ملاقات کی ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے. تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ ہر کوشش کرنے کو تیار ہیں بشمول آئین کو توڑنے کے. آج پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے. ایک آئینی ماہر نے تو کل یہ کہا کہ اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کی گرفتاری بنتی ہے. سزا جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے اندر ہے. وہ آئین سے انحراف جو ہے وہ غداری کے برابر ہے. اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے اعلان کیا جائے, فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے. اگر آئین سے انحراف ہوتا ہوا نظر آئے گا تو ہم پھر پورے ملک کے اندر ایک جیل بھرو تحریک چلائیں گے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو ایک منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ مریم نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں. میں سپریم کورٹ کو اور جو ہائی کورٹ ہے ان کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار اتنے منظم پیمانے کے اوپر دوبارہ مسنگ پرسنز کے کیسز شروع ہو گئے ہیں. یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ عدلیہ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. جیل بھرو تحریک ہماری جو ہے وہ اس کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے. یہ 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شروع ہو سکتی ہے. تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ حکومت انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. عمران خان پر حملے میں رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف ملوث ہیں. یہ ثبوت نہیں دے رہے. پولیس بھی اس میں ملوث ہے. حکومت انتخابات سے خوفزدہ ہے. الیکشن ضرور ہوں گے. تحریک انصاف کی مقبولیت قائم رہے گی. وہ گجراوالا میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. یہ حکومت جو ہے جتنی خود کرپٹ ہے اتنے کرپٹ افسروں کے تھرو اس وقت یہ اس طرح کے کام کر کے انصاف کے اندر کانسٹنٹ انٹرفیرنس ہے. ہمیں اب یہ خدشہ ہے کہ ان کی اس حرکت یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ میلیفائڈ انٹینشن ہے. خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا اس میں پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں رانا ثناءاللہ, اس کے اندر شہباز شریف انوالوڈ ہیں. ان کو کیا پرابلم ہے؟ اگر یہ اتنے صاف ستھرے ہیں تو کیوں پریشانی لگی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں دیتے یہ ریکارڈ جو جی آئی ٹی کی اس وقت انویسٹیگیشن ہے, کیوں نہیں دیتے؟ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آن لائن پاور آف اٹارنی کی اس سہولت متعارف کروا دی گئی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا مستقبل میں اندرون ملک میں یہ سہولت بھی فراہم کی جائے گی. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے خدمات کی فراہمی میں بہتری آئے گی. وہ اسلام آباد میں نادرا کے تعاون سے پاور آف اٹارنی کی آٹومیشن تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آن لائن پاور آف اٹارنی کا فیسلٹی کو لانچ کیا ہے جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. ہمارا مشنز کے لیے جو انڈر فنڈڈ ہے اینڈ اوور برڈنڈ ہے, ہمارے لیے, ہمارے ایمبیسڈرز کے لیے, ہمارا کونسل جنرلز کے لیے, ہمارا پورا نظام کے لیے فائدہ مند ہوگا. آگے جا کے یہ فیسلٹی جو ہم اوورسیز پاکستانیز کو ایمبیسیز میں اور کونسلیٹس میں دے رہے ہیں, یہاں فارن آفس میں بھی ہم اسی طریقے سے ماڈرنائز اور ڈیجیٹائز کر سکیں گے. تو اس کا بھی میرا خیال میں بہت فائدہ ہوگا. فیوچر از ٹیکنالوجی. اسی طریقے سے ہم اپنا جو گورننس کو امپروو کر سکتے ہیں, سروس ڈیلیوری کو امپروو کر سکتے ہیں, ٹرانسپیرنسی کو امپروو کر سکتے ہیں. شیخ رشید نے اڈیالہ جیل سے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ کر الیکشن مہم کے اختتام سے قبل لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت مانگ لی ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے چیف الیکشن کمشنر کے نام خط میں مزید کہا ہے وہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں. عوامی مسلم لیگ کا انتخابی نشان قلم دوات ہے.
وہ متعدد بار قلمدوات کے انتخابی نشان سے الیکشن لڑ کر منتخب ہوئے۔ احتیاطی طور پر وہ دوسری مرتبہ جیل سے درخواست بھیج رہے ہیں تاکہ ضمنی الیکشن میں بھی قلمدوات کا انتخابی نشان الاٹ کرنے کے حوالے سے حقیقی عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو کراچی سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا۔ علی وزیر کے خلاف حساس اداروں کے خلاف اکسانے اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت خیبر پختونخوا میں 4 جبکہ کراچی کے مختلف تھانوں میں 3 مقدمات درج تھے۔ کراچی میں درج ایک مقدمے میں علی وزیر کو عدالت نے بری جبکہ 2 میں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ گزشتہ روز کراچی میں جیل حکام کو خیبر پختونخوا سے بھی علی وزیر کی رہائی کے احکامات موصول ہو گئے جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ زر مبادلہ ذخائر کی تشویشناک حد تک کمی اور ڈیفالٹ کے خطرے کے باعث عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی ریٹنگ مزید کم کر دی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی غیر ملکی کرنسی ڈیفالٹ ریٹنگ جاری کر دی ہے۔ ریٹنگ میں پاکستان کی غیر ملکی ڈیفالٹ ریٹنگ گھٹا کر نیگیٹو CCC کر دی گئی۔ اس سے پہلے یہ CCC پازیٹو تھی۔ فچ نے ریٹنگ میں کمی کی وجہ گرتے ہوئے زر مبادلہ ذخائر بتایا ہے۔ کہا ہے امید ہے پاکستان کا IMF کے ساتھ نواں ریویو کامیاب ہوگا۔ فچ کے مطابق توقع ہے پاکستان کے ذخائر کم سطح پر رہیں گے۔ مسلسل اونچی اڑان کے بعد ڈالر کو ذرا سی بریک لگ گئی۔ انٹر بینک مارکیٹ میں قدر ₹2.10 کمی کے بعد 267 روپے 34 پیسے ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں 566 پوائنٹ کمی ہوئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر $2.10 کمی کے بعد 267 روپے 34 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹1.5 کمی کے بعد 271 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہوا۔ معاشی ماہرین کے مطابق حکومت کی جانب سے IMF شرائط پر عمل درآمد کرنے سے قرض ملنے کی راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے، جس کے بعد امید ہے کہ ڈالر کی قیمت میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حصص فروخت کا رجحان رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 566 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 41,150 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق شرح سود میں اضافے کے خدشے کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔